نحمد علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور محترم خواتین، حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. کسی کے بھی پیچھے چلو گے منزل کو پہنچ جاؤ گے. پہلے زمانے میں لوگ سفر کرتے تھے تو اپنی منزل کا پتہ ستاروں سے کرتے تھے. جیسے ہوائی جہاز میں کیمپس دیکھتے ہیں، پانی کے جہاز میں کیمپس دیکھتے ہیں. کیمپس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس منزل کو ہمیں پہنچنا ہے اس کا کیا رخ ہے، وہ کتنے ڈگری پر چلیں گے تو اس منزل کو پہنچیں گے. تو اس زمانے میں کیمپس تو تھا نہیں، ستاروں سے لوگ اپنی منزل کا پتہ کرتے تھے. وہ ایک علم تھا، ستاروں کا علم، کہ ستارے سے معلوم کرتے تھے کہ جہاں ہمیں جانا ہے، ہماری منزل ہے، وہ کس طرح ہم وہاں کس راستے سے ہم جائیں گے تو اپنی منزل کو پہنچیں گے. سمندروں میں اور مشکل، تو سمندروں میں بھی ستاروں سے معلوم کرتے تھے کہ منزل کدھر ہے. تو حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ تو ستاروں کی طرح ہیں، ان سے تمہیں منزل معلوم ہوگی. تمہاری منزل میرے صحابہ بتائیں گے کہ تمہاری کیا منزل ہے. تو جیسے صحابہ کے مرد مردوں کے لیے نمونہ ہیں، صحابہ کی عورتیں عورتوں کے لیے نمونہ ہیں. مردوں کے لیے مرد نمونہ ہیں، عورتوں کے لیے عورتیں نمونہ ہیں. مالدار کے لیے مالدار نمونہ ہیں، غریب کے لیے غریب نمونہ ہیں. جوانوں کے لیے نوجوان صحابہ نمونہ ہیں، بوڑھوں کے لیے بوڑھے صحابہ نمونہ ہیں، بچوں کے لیے بچے نمونہ ہیں. تو نمونے تو بہت ہیں، ہر صحابی نمونہ ہے. حضور نے فرمایا کسی کے بھی پیچھے چلو منزل کو پہنچ جاؤ گے. میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں کہ ان کے پیچھے چلو، ان کو نمونہ بناؤ. بدقسمتی ہے، نادانی ہے اس امت کی کہ آج امت نے کس کس کو نمونہ بنایا ہے. ناچنے گانے والوں کو نمونہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ بدترین انسان، ان کو امت آج نمونہ بنائے ہوئے ہیں، رول ماڈل. انا للہ و انا الیہ راجعون. جس امت کو اللہ نے ایسے بہترین نمونے دیے، وہ امت اگر دنیا کے غیروں کو نمونہ بنا کے ان کی طرف دیکھے گی تو یہ امت کیسے پنپے گی، کیسے پنپے گی. امریکہ سے پہلا جوڑا آیا وقت لگانے کے لیے ہندوستان. اس زمانے میں جماعتیں بنتی نہیں تھیں، اس کا انتظار ہی نہیں کر سکتے تھے کہ جماعت بنے گی. پتہ نہیں جماعت بنے گی نہیں بنے گی، تو جوڑے تیار ہوتے تھے تو ان کو کہہ دیتے تھے کہ ٹھیک ہے آ جاؤ، کیونکہ جماعت تو بننا مشکل ہے. تو پہلا جوڑا آیا امریکہ سے. کوئی جماعت تو بنی ہی نہیں. بھائی عبد الرقیب رحمت اللہ علیہ اور ان کی بیوی، یہ پہلا جوڑا تھا، امریکہ سے آیا. دونوں دنیا سے چلے گئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود بہت بڑے صحابی ہیں، بڑے صحابہ میں. وہ فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں زندہ ہیں ان کی مثالیں مت دو، جو زندہ ہیں ان کی مثالیں مت دو. فتنہ ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کب کس کے ساتھ فتنہ لگ جائے. ہاں، جو دنیا سے چلے گئے ان کی مثالیں دو، کیونکہ ان کی کتاب بند ہو گئی. ان کے لیے اب فتنے کا ڈر نہیں ہے، ان کی کتاب بند ہو چکی ہے. تو اس لیے کبھی
زندوں کی مثالیں دینا نہیں چاہیے. ہاں مثالیں دو ان کی جو دنیا سے جا چکے ہیں. تو یہ دونوں دنیا سے چلے گئے, عبدالرقیب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی بیوی, دونوں دنیا سے چلے گئے. یہ پہلا جوڑا تھا, امریکہ سے آیا. تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو علی گڑھ بھیجا کہ امریکہ کے لوگ ہیں, علی گڑھ جائیں گے تو وہاں سب پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ ان کی نصرت بھی کریں گے اور ان کو کام بھی سکھائیں گے. اور علی گڑھ والوں کو بلا کر حضرت نے فرمایا کہ دیکھو ان کا خیال رکھنا, یہ پہلا جوڑا ہے امریکہ سے آیا ہے, پہلا جوڑا امریکہ سے آیا ہے, ان کا خیال رکھنا. تو علی گڑھ والوں نے بڑا خیال کیا ان کا, ان کے ساتھ ہر وقت 4-5 عورتیں لگائیں, 10-10 دن کے لیے, 20-20 دن کے لیے, اس طرح 4-4 5-5 عورتیں ہر وقت لگائیں کہ ان کو اکرام بھی کریں, خدمت بھی کریں اور تبلیغ بھی سکھائیں. اور امریکہ سے ایک جماعت آئی ہے, جوڑا آیا ہے, تو یونیورسٹی میں ان کا بڑا اکرام ہوا, بڑا استقبال ہوا. تو وہاں ایک گرلز کالج ہے, لڑکیوں کا کالج. تو وہاں کی جو پرنسپل تھی انہوں نے دعوت دی کہ ہماری کالج کی لڑکیوں میں بھی یہ کچھ بیان کریں. ظاہر بات ہے کہ امریکہ سے آئے ہیں تو ہر ایک چاہتا ہے کہ ہمارے ہاں بھی آئیں. چنانچہ وہ گرلز کالج میں پروگرام رکھا گیا. اہتمام کیا وہاں والوں نے کہ عورت کی آواز باہر نہیں جانی چاہیے. اسپیکر اگر رکھو تو اتنی آواز رہے کہ عورت کی آواز بھی پردہ ہے. جیسے عورت پردہ ہے, عورت کی آواز بھی پردہ ہے. تو اہتمام کیا انہوں نے کہ اس کی آواز باہر نہ جائے. تو عبدالرقیب کی بیوی نے بیان کیا, اور جب بیان ہوا تو اس کے بعد علی گڑھ یونیورسٹی اور گرلز کالج, تو انہوں نے کہا کہ ہم کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بھی امریکہ والے ہیں, ان کو بھی اچھی طرح عادت ہے سوال جواب کی. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے سوال کرو, جس کو جو پوچھنا ہو. تو وہاں کی جو وائس پرنسپل تھی, پرنسپل کے نیچے وائس پرنسپل, تو انہوں نے عبدالرقیب کی بیوی سے سوال کیا کہ آپ جو بیان کر رہی ہیں یہ تو بہت اچھی باتیں ہیں, لیکن یہ باتیں تو 1400 سال پرانی ہیں. تو 1400 سال پرانی بات آج کیسے چل سکتی ہے؟ وہ تو اونٹوں کا زمانہ تھا, آج تو راکٹ کا زمانہ ہے, آسمانوں میں اڑنے کا. تو اس زمانے کی بات آج کیسے چل سکتی ہے؟ یہ وہاں کی وائس پرنسپل کا سوال تھا عبدالرقیب کی بیوی سے. تو عبدالرقیب کی بیوی نے جواب دیا کہ آپ کے سوال پر تعجب ہے کہ آپ کیسا سوال کر رہی ہیں, تعجب ہوتا ہے آپ کے سوال پر. اس نے کہا عبدالرقیب کی بیوی نے کہ میں زیکوسلواکیہ یورپ میں پیدا ہوئی, اور نیو یارک میں پلی بڑی. پیدا یورپ میں ہوئی, زندگی کا زمانہ پلی بڑی نیو یارک میں, اور میں نے وہاں اسلام قبول کیا. اور آج جس اسلام کو میں بیان کر رہی ہوں اس پر میں چل رہی ہوں. میں صرف بیان نہیں کر رہی ہوں, جو میں بیان کر رہی ہوں میں اس پر عمل بھی کر رہی ہوں. اور مجھے حیرانی ہوتی ہے, تعجب ہوتا ہے کہ آپ
مسلم یونیورسٹی میں پڑھی بڑی ہیں، مسلمان گھر میں پیدا ہوئی، مسلمان گھر میں پلی بڑی، اور مسلم یونیورسٹی میں آپ پڑھا رہی ہیں، اور آپ سوال کرتی ہیں کہ اس زمانے میں کیسے اس دین پر چلا جا سکتا ہے، جبکہ میں یورپ میں پیدا ہوئی، امریکہ میں پلی بڑی، اور اسلام پر میں عمل کر رہی ہوں، اس کی دعوت دے رہی ہوں، میں خود ایک پریکٹیکل نمونہ ہوں، اور آپ پوچھتے ہیں کہ کیسے اس پر چلا جا سکتا ہے؟ آپ کے سوال پر تعجب ہے۔ اس عورت پر گھڑوں پانی پڑ گیا، وہ کہہ رہی ہے کہ میں اس اسلام پر چل رہی ہوں، جبکہ میں یورپ میں پیدا ہوئی، امریکہ میں پلی بڑی، وہاں امریکہ میں مسلمان ہوئی، اور جس اسلام کو میں بیان کر رہی ہوں اس پر میں عمل کر رہی ہوں، اور آپ کو عمل کی دعوت دے رہی ہوں۔ آپ مسلمان گھر میں پیدا ہوئی ہیں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں آپ پڑھاتی ہیں، اور آپ پوچھتی ہے کہ کیسے اس پر عمل ہو سکتا ہے؟ یہ سوال پر تعجب ہوتا ہے۔ پھر اس خاتون نے یہ کہا کہ جس تہذیب کو ہم تھوک چکے ہیں آپ اس کو چاٹ رہی ہیں، جس تہذیب کو ہم تھوک چکے ہیں، کوئی کڑوی چیز، کوئی نامناسب چیز منہ میں آ جاتی ہے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ تھوک دیتا ہے، یہ بھائی کیا آ گیا ہے منہ میں؟ تو اس طرح ہم اس تہذیب کو تھوک چکے ہیں اور آپ اس کو چاٹ رہی ہیں۔ یہ کس عورت کا کہنا ہے؟ نو مسلم عورت، یورپ کی پیدا ہوئی، امریکہ کی پلی بڑی، نو مسلم خاتون۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بدقسمتی سے آج یہ امت کس کس کو نمونہ بنائے ہوئے ہے۔ اگر دنیا ان ناچنے گانے والوں کو نمونہ بناتی ہے تو ان کا قصور نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی نمونے نہیں ہیں۔ کہ نمونہ کس کو بنائیں، ان کے پاس کوئی نمونے نہیں ہیں۔ اگر یہ امت ایسوں کو نمونہ بناتی ہے تو اس امت کی بدقسمتی پر جتنا رویا جائے کم ہے۔ جس امت کو اللہ نے ایسے نمونے دیے، قیامت تک ایسے نمونے دنیا دیکھ نہیں سکتی، ایسے نمونے اس امت کو اللہ نے عطا کیے، اور یہ امت غیروں کو اپنا نمونہ بنائے تو اس امت کی بدقسمتی پر جتنا رویا جائے کم ہے۔ آپ نے ابھی مفتی صاحب کا بیان سنا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں، بس میں دو اور نمونے بتاتا ہوں۔ یہ تین نمونے بس تین نمونوں کا ذکر ہے، ایک کا تو مفتی صاحب نے بیان کر دیا، دو کا اور میں کہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کے پیچھے چلو گے منزل کو پہنچ جاؤ گے۔ تو ہر صحابی ستارہ ہے، جیسے مردوں کے لیے مرد صحابہ نمونہ ہیں، عورتوں کے لیے عورتیں نمونہ ہیں۔ تو حضرت خدیجہ نمونہ ہیں دین کی حمایت اور نصرت کا، دین کی حمایت اور دین کی نصرت، مدد، اس کا نمونہ ہے حضرت خدیجہ۔ اللہ نے ان سے اتنا بڑا کام لیا کہ صحابہ کی، مردوں کی ایک جماعت جو باہر کام کرتی تھی، حضرت خدیجہ اکیلے گھر میں وہ سارا کام کرتی تھی، اتنا کام وہ تنہا گھر میں کرتی تھی جتنا مردوں کی ایک جماعت باہر کرتی تھی۔ کہ حضور کو ساتھ دینے والے مرد باہر بہت تھے، جو ہر مشکل تکلیف میں حضور کا ساتھ دیتے تھے، لیکن جب حضور گھر آ جاتے تھے تو حضور کی ہمت بنانا، حضور کو ڈھارس دینا اور حضور کا ہر موقع پر ساتھ دینا، یہ کس نے کیا؟ تنہا حضرت خدیجہ نے۔ وہ کام حضرت خدیجہ نے تنہا کیا، جو کام باہر مردوں کی ایک جماعت کر رہی تھی وہ تنہا حضرت خدیجہ نے گھر میں کیا ہے۔ تو حضرت خدیجہ نمونہ ہے دین کی حمایت کا، نصرت کا، کہ دین کی حمایت کیسے کی جاتی ہے، دین کی نصرت کیسے کی جاتی ہے۔ مرد کے لیے
ढारस कैसे औरत बन सकती है, मर्द के लिए औरत कैसे ढारस बन सकती है, सहारा बन सकती है, हिम्मत बढ़ा सकती है। हिम्मत तोड़ना भी औरत का काम है, हिम्मत बंधाना भी औरत का काम। हजरत खतीजा नमूना है हिमायत, दीन की हिमायत का और नुसरत का। दूसरे नमूना है हजरत आयशा। ये दूसरा नमूना है कि हुजूर के हजरत खदीजा के इंतकाल के बाद हुजूर ने हजरत आयशा से निकाह किया। हजरत खदीजा के ज़माने में जब तक वो हयात रही हुजूर ने कोई दूसरा निकाह नहीं किया। हजरत खदीजा के विसाल के बाद हुजूर ने 2 ख़वातीन से निकाह किया, उसमें एक हजरत आयशा है। तो हजरत आयशा, हमारे हजरत जी मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि हुजूर की बीवियां वो अल्लाह का सिलेक्शन है। हुजूर की बीवियों को किसने सेलेक्ट किया? अल्लाह ने सेलेक्ट किया। हुजूर की बीवी होने के लिए उनको अल्लाह ने पसंद किया। तो ये अल्लाह का सिलेक्शन है। घर में अपने बच्चे के लिए, बच्ची के लिए शौहर और बच्चे के लिए बीवी माँ बाप पसंद करते हैं कि मेरी बच्ची को कहाँ दिया जाए, मेरे बच्चे के लिए कहाँ से लड़की लाई जाए, माँ बाप पसंद करते हैं। हुजूर के ना माँ थी ना बाप थे, दोनों दुनिया से जा चुके थे, तो हुजूर की बीवी किसने पसंद की? आमतौर पर दुनिया में बीवी किसको कौन पसंद करता है? माँ बाप पसंद करते हैं। तो हजरत खदीजा के नाम, हुजूर के नाम आती ना बात थी, दोनों का इंतकाल हो चुका था, तो हुजूर की बीवियों को किसने पसंद किया? तो हजरत जी फरमाते थे कि हुजूर की छोटी उम्र में बड़ी उम्र की खातून हजरत खदीजा और हुजूर की बड़ी उम्र में छोटी उम्र की खातून हजरत आयशा। देखने में तो उल्टा मालूम होता है ये कि छोटी उम्र है हुजूर की 25 साल और हजरत खदीजा हैं 40 साल। तो छोटी उम्र में बड़ी उम्र की बीवी और बड़ी उम्र में हुजूर की 40 साल के बाद, बल्कि 50 साल के बाद छोटी उम्र की बीवी हजरत आयशा। इसमें क्या मसलियत है? तो हुजूर फरमाते थे, हमारे हजरत जी फरमाते थे कि मसलियत इसमें यह है कि हुजूर पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली थी, नबूवत की जिम्मेदारी, क़यामत तक के लिए नबूवत की जिम्मेदारी, अल्लाह का पैगाम क़यामत तक के लिए दुनिया के इंसानों को पहुंचाना, इतनी बड़ी जिम्मेदारी हजरत हुजूर पर आ रही थी। उस जिम्मेदारी में माहौल मुखालिफ, रिश्तेदार सबसे ज्यादा मुखालिफ, पूरा माहौल मुखालिफ, ऐसे हालात में एक ऐसी खातून की हुजूर को जरूरत थी कि जो इन तमाम हालात में हुजूर की हिम्मत बनाए, ढारस दे। वो काम अल्लाह ने हजरत खदीजा से लिया। इतनी बड़ी जिम्मेदारी की निभाने में हुजूर का साथ देना, हुजूर की हिम्मत बनाना। थक हार कर हुजूर बाहर से आते थे, माहौल मुखालिफ, जो सबसे ज्यादा करीबी रिश्तेदार वो सबसे ज्यादा मुखालिफ, थक हार कर हुजूर घर आते थे। तो हुजूर को हिम्मत देना ये हजरत खदीजा का काम था। अल्लाह ने उसके लिए उनको चुना था कि हुजूर की ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आ रही थी, तो उस जिम्मेदारी में हुजूर का साथ देने के लिए अल्लाह ने हजरत खदीजा का इंतखाब किया था। बहुत बड़ी सलाहियत की खातून थी। अंदाजा लगाओ कि उनकी कितनी बड़ी सलाहियत होगी कि घर बैठकर वो शाम और यमन से कारोबार करती थी। उस जमाने की इंपोर्टर एक्सपोर्टर, उस जमाने की इंपोर्टर एक्सपोर्टर। उनके तिजारती काफिले यमन से सामान लाते, शाम ले जाते, शाम से सामान लाते, यमन ले जाते। हुजूर ने भी एक मरतबा उनके साथ, हुजूर भी एक मरतबा उनका सामान तिजारत लेकर शाम गए और उससे हुजूर हजरत खदीजा ने हुजूर को पहचाना और पैगाम दिया निकाह का। तो यह नमूना है दीन की हिमायत का और नुसरत का कि औरत किस तरह अपने मर्द के लिए एक हिम्मत बढ़ाने का सबब बन सकती है, ढारस
دینے کا ذریعہ بن سکتی ہے، کیسے ایک عورت مرد کی دین کے کام میں حمایت و نصرت کر سکتی ہے۔ دوسرا نمونہ حضرت عائشہ، چھوٹی عمر، حضور کی بڑی عمر میں چھوٹی عمر، حضور کے دنیا سے جانے کے بعد کئی سال تک حضرت عائشہ زندہ رہیں۔ حضور اللہ نے ان سے کام لیا کہ حضور سے انہوں نے دین لیا اور امت کو دین پہنچایا۔ یہ دین کی تبلیغ اور ارشاد کا نمونہ ہے حضرت عائشہ، کہ انہوں نے حضور سے دین حاصل کیا اور امت کو دین پہنچایا۔ حضور کے بعد دنیا میں دین پھیلتا گیا۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر کے زمانے میں روم اور شام فتح ہو گیا، روم فتح ہوا، فارس فتح ہوا، شام فتح ہوا، عراق فتح ہوا، ایران فتح ہوا، اسلام مشرق مغرب میں پھیلا۔ اس وقت لوگوں کو مسائل پیش آئے، صحابہ کے درمیان اختلاف ہوتا تھا کہ اس میں حضور نے کیا فرمایا ہے، اس معاملے میں حضور نے کیا فرمایا ہے۔ صحابہ کے درمیان اختلاف ہوتا تھا تو صحابہ کہتے تھے کہ اختلاف مت کرو، چلو ام المومنین کے پاس جائیں گے، وہ ہمارا مسئلہ حل کریں گی۔ چنانچہ صحابہ حضرت عائشہ کے دروازے پر آ کر بیٹھتے تھے، ٹاٹ کا پردہ پڑا رہتا تھا، ٹاٹ کا پردہ۔ حضور کی بیویوں کے گھروں پر ٹاٹ کے پردے ہوتے تھے، تو صحابہ وہاں ٹاٹ کے پردے کے باہر بیٹھتے تھے اور بیٹھ کر حضرت عائشہ سے عرض کرتے تھے کہ یہ مسئلہ ہے، اس میں ہمارے درمیان یہ اختلاف ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے حضور سے یہ سنا ہے، مسئلہ حل ہو گیا۔ کہ میں نے حضور سے یہ سنا ہے، مسئلہ حل ہو گیا۔ تو اللہ نے جیسے حضرت خدیجہ سے دین کی حمایت کا اور نصرت کا کام لیا، حضرت عائشہ سے دین کی تبلیغ اور دین کی اشاعت کا کام لیا۔ تو یہ دو نمونے ہیں۔ تیسرا نمونہ ہے حضرت فاطمہ۔ حضرت فاطمہ اولاد کی تربیت کا نمونہ ہے، اولاد کی تربیت، بچوں کی تربیت ماں کے ذمہ ہے، باپ کے ذمہ دوسرے درجے میں ہے۔ باپ کے ذمہ بھی ہے لیکن پہلا درجہ ماں کا ہے، دوسرا درجہ باپ کا ہے، کیونکہ بچہ ماں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا ہے، باپ کے ساتھ وقت کم گزارتا ہے، ماں کے ساتھ اس کا وقت زیادہ گزرتا ہے، اس لیے بچے کی تربیت ماں کے ذمہ ہے۔ بچہ ماں کی زبان بولتا ہے، وہ جو بول رہا ہے وہ ماں کی زبان ہے، اسی لیے کہتے ہیں مادری زبان۔ مادری زبان کیا معنی؟ ماں کی زبان۔ میں دنیا کے بہت ملکوں میں پھرا ہوں، کہیں میں نے پدری زبان نہیں دیکھی، کہیں فادر ٹنگ نہیں ہے۔ تمہارے گوگل سے پوچھو، اور کیا ہے وہ چٹ پٹ، اس سے پوچھو کہ کہیں دنیا میں فادر ٹنگ ہے؟ مجھے تو کہیں فادر ٹنگ نہیں ملی دنیا میں۔ دنیا میں ہر جگہ کیا ہے؟ مدر ٹنگ۔ کیا مانے؟ کہ بچہ ماں کی زبان بولتا ہے، تو جو ماں کی زبان ہوگی وہ بچے کی زبان ہوگی۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، میں نے کئی بار قصہ سنایا ہے، سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں جرمنی میں، جماعت کے ساتھی ہیں، وہاں کے اچھے پرانے کام کرنے والوں میں ہیں۔ وہ ابتداءً یہیں کے تھے، ہمارے کرناٹک کے، پھر وہ وہاں چلے گئے بہت کم عمر میں، وہیں انہوں نے جرمن زبان سیکھ لی اور وہاں کام کرتے ہیں، مختلف زبانوں سے جرمن زبان میں ترجمہ کرتے ہیں۔ ترجمان کا کام ان کا ہے اور ان کا ترجمہ کورٹ میں بھی چلتا ہے، حکومت بھی ڈاکیومنٹس مختلف زبانوں کے ان سے ترجمہ کراتی ہے، ان کا کام ہی ترجمہ کرنا ہے، ڈاکیومنٹس کا ترجمہ کرتے ہیں اور ان کا ترجمہ کورٹ میں بھی قبول ہے۔ تو ایک دن مجھ سے پوچھنے لگے،
फारूक भाई ये माठी मेला पोट्टा का तो क्या? क्या बोलो? माठी मेला पोट्टा ये क्या ये? मैंने कहा भाई तर्जुमा तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं। देखो तुम्हारी डिक्शनरियां कहीं मिलता है कि माठी मेला पोट्टा? बोले मैं बहुत डिक्शनरियां देख डाला, मुझे ये माठी मेला पोट्टा काम ही मिला नहीं। तो मैंने पूछा फिर मिला कहाँ तुम ना? फिर आखिर मिला काम तुम ना, कैसा मालूम हुआ तुम ना ये? तो वो कहने लगे कि बचपन में जहां हम रहते थे वहां एक औरत अपने बच्चे को पुकारती थी, अरे माठी मिले पोट्टे। वो अपने बच्चे को जब आवाज देती थी तो कहती थी अरे माठी मिले पोट्टे। वो आज तक मुझे याद रह गया, मैं भूला नहीं। देखो कैसे याद रह जाती है। तुम ना मालूम माठी मिला पोट्टा का तो क्या? अरे मालूम क्या जी किसे वे माठी मिला का तो तू मट्टी में मिल जा रहे है घर को। माठी मिलिया का तो तू मट्टी में मिल जा रहे पोट्टे है घर को। क्या मट्टी में मिल जाओगे तो क्या? तू मर को जा रहे है घर को। देखो दुआ कैसी दे रही है, उसे खुद मालूम नहीं कि मैं मेरे बच्चे के लिए मौत मांग रही हूं। कितनी गैर जिम्मेदारी की जिंदगी है। तो बच्चों की तरबियत। अभी मुफ्ती साहब ने किस्सा सुनाया शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का, उनको जो शेख के मुकाम पर पहुंचाया, शेखुल मशाइख खुतबुल अख्दाब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिस मुकाम पर उनको वो पहुंचे हैं, तो उनको पहुंचाने वाली कौन है? उनकी मां है। और उससे आगे हजरत फातिमा। औरत छुपी हुई चीज है, औरत पर्दे में है, लेकिन वो नजर आती है अपनी औलाद में। औलाद आईना है जिसमें औरत नजर आती है। जो कुछ बच्चों में देखते हैं वो औरत नजर आ रही है, उसके पीछे औरत नजर आ रही है। हजरत हसन हजरत हुसैन रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, उनके पीछे कौन है? हजरत फातिमा है। हुजूर ने फरमाया कि मेरा नवासा हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हुजूर ने फरमाया कि मेरा नवासा मुसलमानों को खून रेजी से बचाएगा। उनकी आपस में खून रेजी गरीब थी कि हो जाए, मेरा नवासा उनको खून रेजी से बचाएगा। तो हजरत अली के इंतकाल के बाद हजरत अमीर मुआविया ने अपनी खिलाफत का दावा किया, और इधर जो लोग थे बड़े बड़े सहाबा, वो चाहते थे कि हजरत इमाम हसन खलीफा बने। सहाबा चाहते थे इमाम हसन खलीफा बने, और कुछ जो नए थे वो हजरत अमीर मुआविया के साथ थे, और उन्होंने दावा किया इमारत का। दोनों तरफ फौजें थी, इधर अमीर मुआविया की फौज और इधर इमाम हसन के साथ एक फौज। करीब था कि दोनों में लड़ाई हो और दोनों तरफ से मुसलमानों का खून बहे। सहाबा थे एक तरफ, हजरत इमाम हसन के साथ अक्सर सहाबा थे, खून बहता। हजरत इमाम हसन ने अपनी फौज से कहा कि मुझे अमीर मुआविया से बात करने दो, और पैगाम भेजा अमीर मुआविया को रजी अल्लाह ताला अन्हु कि मैं बात करना चाहता हूं। हजरत अमीर मुआविया ने इन्हें बुलाया, जाके इन्होंने हजरत अमीर मुआविया से बात की, और बात करके ये कहा कि देखिए, अगर इमारत आपका हक था तो आपको आपका हक मिल गया, और अगर इमारत मेरा हक था तो मैं मेरा हक आपको देता हूं। मेरा हक था तो मैं अपना हक आपको दे देता हूं, और अगर आपका हक था तो आपको आपका हक मिल गया। सुलह हो गई और खून बहने से रहे, उम्मत बच गई। हुजूर ने फरमाया था
کہ میرا نواسا امت کو خون ریزی سے بچائے گا. یہ نمونہ حضرت امام حسن کہ اپنا حق تھا تو دے دیا میں نے, تمہیں دے دیا, جاؤ, میرا حق تھا میں نے تم کو دے دیا, اور تمہارا اگر تھا تو تمہیں مل ہی گیا. اور حضرت امام حسین وہ نمونہ ہے کہ باطل کے آگے سر نہیں جھکانا, ناحق کے آگے سر کٹا دیں گے, سر نہیں جھکائیں گے. حضرت امام حسین پورے خاندان کا سر کٹوا دیا, لیکن سر نہیں جھکایا کہ ناحق اور باطل کے آگے سر نہیں جھکائیں گے. اگر ہمارا سر کاٹ لیا جاتا ہے تو کاٹ لو. تو یہ کون ہے؟ یہ حضرت فاطمہ ہے جو ان کے پردے میں نظر آ رہی ہیں. تو کیسے نمونے اللہ نے اس امت کو دیے. دین کی حمایت اور نصرت کا نمونہ ہے حضرت, بھول گئے اتنے میں, دین کی حمایت اور نصرت کا نمونہ ہے, اور دین کی اشاعت اور تبلیغ کا نمونہ ہے, اور بچوں کی تربیت کا نمونہ ہے حضرت فاطمہ. اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ حکایت صحابہ پڑھو. حکایت صحابہ میں ان کے واقعات کو بار بار پڑھو تاکہ دل میں یہ شوق پیدا ہو کہ ہمیں بھی ان جیسا بننا ہے, ہمیں بھی ان کی راہ چلنا ہے, ہمیں بھی ان کے پیچھے چلنا ہے, ان کی راہ چلنا ہے, ان کی راہ اپنانی ہے. تو بھائیوں اور خواتین, آج کا یہ مجمع پرانے مردوں کا, پرانی عورتوں کا مجمع ہے. اللہ پاک نے آپ کو دین کے اس کام کے لیے قبول کیا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے جو ملی ہے, ایک نعمت ہے. کتنی بڑی نعمت ہے اس کا احساس مرنے کے بعد ہوگا. آج ہمیں اس کا احساس نہیں ہے کہ کتنی بڑی اللہ کی طرف سے ہمیں دولت اور نعمت ملی ہے. موت پر اس کا احساس ہوگا. بھائیوں اور خواتین, اس پر سب سے پہلے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ ہم اس قابل نہیں تھے, ہم اس قابل نہیں تھے. یہ نعمت اللہ کی طرف سے ہمیں ملی ہے حضور کی امت میں ہونے کی برکت سے. ہماری جماعتوں سے جو بیرون میں جاتی ہیں ہماری جماعتیں, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. ابھی مجھے کارگزاری میرے پاس آئی ہے کہ 4 ماہ کی جماعتیں بیرون میں 45 گئی. کتنی؟ 4 ماہ کی مردوں کی جماعتیں 45, اور 2 ماہ مستورات کے ساتھ جماعتیں 31. 31 جماعتیں میں مستورات عورتوں کے ساتھ, اور 45 جماعتیں مردوں کی. کل 76 جماعتیں نکلی ہیں یہ 6 مہینے کے عرصے میں. اور اللہ کا شکر ہے اس کی ابتدا عورتوں کے جوڑ سے ہی ہوئی. یہ جو بیرون کی تشکیلیں ہوئی ہیں 6 ماہ پہلے, جو شہر کا عورتوں کا جوڑ ہوا 6 مہینے پہلے, عورتوں کا جو جوڑ ہوا سب سے پہلے اس میں تشکیلیں ہوئی کہ کون عورتیں 2 ملکوں میں جانے کے لیے تیار ہیں, کون مرد ملکوں میں جانے کے لیے تیار ہیں. نیچے عورتوں نے نام لکھا ہے, اوپر مردوں نے نام لکھا ہے. یہاں سے اس کی ابتدا ہوئی. نیچے کاپیوں میں عورتوں نے نام لکھ کے دیے, ہم تیار ہیں بیرون میں جانے کے لیے. اوپر مردوں نے نام دیے, ہم تیار ہیں بیرون میں جانے کے لیے. تو ادھر نیچے عورتوں نے نام لکھا ہے, اوپر مردوں نے نام لکھا ہے. یہاں سے ابتدا ہوئی. پھر جماعتیں تشکیل کی بنی, انہوں نے جگہ جگہ جا کے جماعتیں بنائی, اور پھر وہ جماعتیں نکلی. یہ 6 مہینے کے دوران 45 جماعتیں مردوں کی اور 31 جماعتیں عورتوں کی, یہ نکلی ہیں 76 جماعتیں. اور ابتدا کس سے ہوئی ہے؟ بولو بھائی, مستورات کے جوڑ سے. 6 ماہ پہلے جو ہوا تھا اس سے یہ ابتدا ہوئی ہے. اور یہ آج دوسرا ہو رہا ہے, یہ آج دوسرا ہو رہا ہے. تو میں بیرون جانے والی عورتوں سے, مردوں سے پوچھتا ہوں
کہ تم بیرون میں جا رہے ہو دین کی دعوت کا کام کرنے کے لیے جا رہے ہو، تمہارا کیا کوالیفیکیشن ہے؟ تمہارا کیا کوالیفیکیشن بولے تو قابلیت کیا ہے تمہاری؟ گورنمنٹ میں P1 کا کام دینا تو بھی کتنا پڑھ کو رہنا معلوم ہے؟ کم سے کم SLC پڑھ کو رہنا. کیا کام کیا ہستے ہے؟ P1 کا کام، پانی لاؤ، چائے لاؤ، یہ فائل جا کے وہاں دیا لو، وہاں سے وہ فائل لے کو آؤ، گیٹ پہ کھڑے رہو، کون سی بھی آیا تو پوچھو اسے چھوڑنا کہ نہیں چھوڑنا. اتنے کام کے واسطے کیا قابلیت ہونا؟ اور تمہیں نبیوں کا کام کرنے جا رہے ہیں، ملکوں میں جا رہے ہیں، کیا قابلیت ہے تمہاری؟ کیا قابلیت ہے تمہاری؟ پھر میں ان سے کہتا ہوں کہ تمہاری قابلیت یہ ہے، تمہارا کوالیفیکیشن یہ ہے کہ تم حضور کے امتی ہو. تمہارا کیا کوالیفیکیشن ہے؟ کہ تم حضور کے امتی ہو. حضور کے امتی ہونے کی برکت سے تمہیں کام ملا ہے. حضور کے برکت مولانا نے کہا نہیں، قرآن کی آیت پڑھی، هو اجتباکم، تمہیں سلیکٹ کیا اللہ نے، سلیکٹ کیا. هو اجتباکم، تمہیں اللہ نے پسند کیا، سلیکٹ کیا. تو ہمارا کوالیفیکیشن یہ ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں. حضور کے امتی ہونے کی برکت سے حضور کا کام ہمیں ملا ہے. حضور کے امتی ہونے کی برکت سے ہمیں حضور کا کام ملا ہے. عورتوں کو بھی ملا ہے، مردوں کو بھی ملا ہے. مردوں میں تو کسی نہ کسی راستے سے تبلیغ اور دین کا کام ہو رہا تھا، لیکن عورتوں کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ کوئی تبلیغ کا اور دین کا دعوت کا کام کرتی. کوئی راستہ نہیں تھا عورتوں کے لیے. اللہ نے تبلیغ کے ذریعے ان کو بھی راستہ دیا ہے. ورنہ آپ سوچو کہ تبلیغ کے کام سے پہلے عورتوں کے لیے کیا راستہ تھا؟ ٹھیک ہے، وہ عبادت کر لیتی ہیں، نماز پڑھ لیتی ہیں، روزے رکھ لیتی ہیں، تلاوت کر لیتی ہیں، صدقہ خیرات کر لیتی ہیں، لیکن وہ دین کی دعوت کا کام عورتیں کریں، ان کے لیے کیا راستہ تھا؟ کوئی راستہ نہیں تھا ان کے لیے. اس تبلیغ کے کام کی برکت سے اللہ نے عورتوں کو بھی یہ راستہ دے دیا. عورتوں کو بھی اللہ نے یہ دین کی دعوت اور دین کے کام کا راستہ اللہ نے عورتوں کو بھی عطا کر دیا. ہمارے بزرگوں میں تھے، ہمارے بڑوں میں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں گزرے ہیں. تو وہ ایک مرتبہ یہاں مدراس آئے. وہ مدراس میں ترلا بلے میں اجتماع ہو رہا تھا. تو ہمارے تبلیغ والوں نے دیکھا حضرت آئے ہیں تو جا کے درخواست کریں گے ہمارے اجتماع میں بھی حضرت آئے ہیں، ایک بیان کر لیں. وہاں مدراس میں بڑے بڑے مالدار لوگ، ایکسپورٹر، یجمانہ. کون ہے یجمانہ؟ انہوں نے ان کو دعوت دی تھی حضرت کو. انہی کے وہ حضرت مہمان تھے. تو تبلیغ میں عام طور پر بڑے لوگ نہیں لگتے. ہاں، عام طور پر بڑے لوگ نہیں لگتے. حضرت ابوبکر ایک ہوئے ہیں، ورنہ حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت یاسر یہی ہوتے تھے. تو تبلیغ میں بھی بڑے لوگ نہیں لگتے. اور ان سے زیادہ امید بھی مت رکھو. جب ماحول بنتا ہے، فضا بنتی ہے، پھر وہ آتے ہیں. جب ایک ماحول بنتا ہے، فضا بنتی ہے، وہ پھر بعد میں آتے ہیں. ابتدا میں کون لگتے ہیں؟ جنہیں کوئی پوچھتا نہیں. کیا جی، ترکاری بیچنے والا بھی تبلیغ والا کہتے ہیں، فروٹ بیچنے والا بھی تبلیغ والا کہتے ہیں، جوتے بیچنے والا بھی تبلیغ والا کہتے ہیں. کیا ہے کہ جی تبلیغ والے؟ ہاں، نبیوں کی امتیں یہی کہتی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کی امت نوح علیہ السلام سے کہتی تھی کہ کون بڑا آدمی تمہارے ساتھ، عزت دار کون ہے تمہارے ساتھ؟ کیسی قوم ملی تھی نوح علیہ السلام کو. تو وہ کہتی تھی نوح علیہ السلام سے، کون عزت دار تمہارے ساتھ ہے؟ جتنے عزت دار ہیں وہ تو ہمارے ساتھ ہیں، اور جن کا کوئی حیثیت نہیں ہے، مقام نہیں ہے، وہ تمہاری بات ماننے والے ہیں. لیکن اللہ نے دکھایا کہ وہی کامیاب ہو رہے ہیں. تو میں کیا کہہ رہا تھا؟
تو حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ تبلیغ والے انہوں نے جا کے کہا حضرت ہمارے یہاں ایک اجتماع ہو رہا ہے، تشریف لائیے، ہم دعوت دینے آئے ہیں۔ حضرت نے کچھ وعدہ نہیں کیا اور یہ دعوت دے کے آ گئے۔ ان کو امید نہیں تھی کہ حضرت آئیں گے، کیوں کہ وہ بڑے بڑے مالدار یجمانہ ایکسپورٹر چمڑے کے، انہوں کہاں لے جائیں گے، انہوں ہم نے کہاں لے کہیں گے ہمارے پاس۔ دوسرے دن صبح کو حضرت اٹھے، فرمایا اجتماع میں جانا ہے۔ اب جب حضرت فرما دے تو پھر وہ سب کیا کر سکتے ہیں، انہوں مال دھرا وہ لے کے آ گئے ان کو۔ پھر اجتماع میں حضرت نے بیان فرمایا، وہ بیان میں بہت تلاش کر رہا تھا، مجھے مل گیا۔ تو حضرت نے بیان میں فرمایا کہ تم خوش نصیب ہو۔ یہ حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی وہ ہیں جنہوں نے مالٹا میں جیل کاٹی ہے ہندوستان کی آزادی کے لیے۔ سب سے پہلے آواز اٹھانے والے حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، دونوں نے مالٹا میں 8 سال جیل کاٹی ہے۔ کتنے سال؟ 8 سال۔ اور انگریز ان کو نہ چھوڑتا، لیکن حضرت مولانا محمود الحسن صاحب کو نیمونیا ہو گیا اور جان کی امید نہیں رہی۔ پھر انگریز کو یہ ہوا کہ کہیں وہ پورا ملک بغاوت پر نہ آ جائے کہ ہمارے اتنے بڑے بزرگ کو جان سے مار ڈالا، تو اس خوف سے ان کو چھوڑا، ورنہ چھوڑتا نہیں تھا وہ۔ تو یہ حضرت مدنی انہی کے ساتھ تھے۔ تو فرمایا کہ تم خوش نصیب ہو، تمہارے زمانے میں یہ کام آیا ہے، ورنہ تم سے پہلے بہت لوگ دنیا سے چلے گئے، ان کے زمانے میں یہ کام نہیں آیا تھا، ان کے زمانے میں یہ کام نہیں آیا تھا۔ تم خوش نصیب ہو، تمہارے زمانے میں یہ کام آیا ہے۔ یہ تو حضرت مدنی شیخ الحدیث تھے دیوبند کے، جو آخری دورے کے طلبہ کو حدیث پڑھاتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تم خوش نصیب ہو کہ تمہارے زمانے میں یہ کام آیا ہے، ورنہ تم سے پہلے لوگ دنیا سے گئے، ان کے زمانے میں یہ کام نہیں آیا۔ تو بھائیو، ہم سب کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ پہلا کام ہم سب کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ شکر گزاری نبیوں کی صفت ہے۔ نبیوں نے دین کا کام کیا ہے شکر گزاری کے جذبے سے۔ اللہ نے جگہ جگہ قرآن کریم میں نبیوں کی تعریف کی ہے کہ وہ ہمارے شکر گزار بندے تھے۔ کیسے تھے؟ شکر گزار بندے تھے۔ نبیوں کی تعریف کی ہے، ہر نبی کی ایک صفت ہوتی تھی، لیکن شکر گزاری سب نبیوں کی صفت ہے۔ اور اللہ نے تعریف کی ہے کہ یہ ہمارے شکر گزار بندے۔ جب ہم کہتے ہیں ہم نبیوں کا کام کر رہے ہیں تو ہماری کیا صفت ہونی چاہیے؟ شکر گزار۔ شکایت اللہ کو پسند نہیں ہے، شکر گزاری پسند ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں، باقی دنیا ناشکروں سے بھری ہوئی ہے۔ دنیا ناشکروں سے بھری ہوئی ہے۔ اور عورتوں میں دیکھو، میں تو سیدھی سیدھی بات بولتا ہوں، غصہ نہیں کرنا، ناراض نہیں ہونا۔ عورتوں میں ناشکری کا جذبہ بہت ہے۔ عورتوں میں ناشکری عام ہے، عام۔ کبھی شوہر سے ناراض ہو جاتی ہے، کبھی شوہر سے ناراض ہو جاتی ہے تو کہتی ہے جب سے میں یہ گھر میں آئی ہوں یہ ایک دن بھی خوشی کا نہیں گزریا میرا۔ سب عورتیں بولتی ہیں، سب بولتی ہیں، ہاں، کون بھی پاک باز نہیں ہے اس میں۔ بولتی ہے انہیں
جب سے میں یہ گھر میں آئی ہوں سنی کہ جی تمہیں آئیے تمہیں سب فرشتے نا تمہیں سب فرشتے ہیں سو انہیں بولتی ہے جب سے میں یہ گھر میں آئی ہوں یہ گھر میں کیا بولتے سنا بولو جی ایک دن بھی خوشی سے نہیں گزریا حالانکہ سب خوشی سے گزری سو ایک ہی دن میں ناراضگی کا پوری زندگی خوشی سے گزری ہے سو یہ ایک ہی دن ناراضگی کا بولتی سے کیا کہتا ایک دن بھی میرا یہ گھر میں خوشی کا نہیں گزریا گھر کو شادی میں نوشو خوش تھا کہتے آرس روتی تھی کہتے نوشو خوشی نہ رہتا ہے مزہ دوستوں سے ملنے کو مبارکباد دینے کو تو نوشو خوش آرس سے اب یہ زمانے میں روتے بھی نہیں آرس نہ وہ زمانہ چلے گا رونے کا خیر وہ زمانے کی بات بول رہا ہوں سمجھ تو نوشو خوش آرس سے رو لگتی کون کی بولیا کہتے ہیں نوشو کو رے اس کا دوست بولیا کہتے ہیں رے رو تو خوش ہے نہ رے تیری آرس رو رہی ہے نہ رے تیری آرس سے کیا کر رہی ہے تو خوش ہے نہ رے کہتا انہیں بولیا کہتے ہیں آج کا دن نہیں ایسا میں خوش انہیں رو رہی ہے اس کے بعد زندگی تمام میں رونا سو آج کا ایک دن ہی میں خوش انہیں رو رہی ہے سو اس کے بعد زندگی تمام میں رونا سو دیکھو میں ہائی سو بات بول رہا ہوں تم نا تمہیں بعد میں بولا نہیں کہ حاجی ایسا بولے نہیں ہم نہ اللہ اکبر ہمارے بزرگوں میں فضل کریم بھائی گزرے ہیں ہمارے بزرگوں میں وہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ مثالیں ان کی دو جو دنیا سے چلے گئے جو دنیا میں ہیں ان کی مثال مت دو یہ صحابی کا قول ہے بہت بڑے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ تو یہ فضل کریم بھائی بھی دنیا سے چلے گئے ان کی بیوی بھی دنیا سے چلی گئی وہ تبلیغ میں لگے آٹو رکشہ چلاتے تھے فضل کریم بھائی احمد آباد میں آٹو رکشہ چلاتے تھے وہ ہاں کوئی حلال پیشہ حقیر نہیں ہے اور کوئی حرام پیشہ عزت والا نہیں ہے کوئی حرام پیشہ عزت والا نہیں ہے یہ جتنے ہیرو ہی نا ہیرو دنیا کے ہیرو آخرت کے زیرو دنیا کے ہیرو آخرت کے زیرو ان کو دیکھ کر للچاؤ مت للچا کے ان کی طرف نگاہیں نہ ڈالو ایک مرتبہ حضور کی بیویوں کو خیال آیا حضور کی بیویوں کو کہ اب تو حالات بدل گئے مدینے میں خوشحالی آ گئی صحابہ کے گھروں میں بھی خوشحالی آ گئی وہ تنگی کا زمانہ بہت گزرا ہے اب تو خوشحالی آ گئی ہے صحابہ کے گھروں میں خوشحالی ہے تو ہمارا بھی خرچہ بڑھنا چاہیے ہم کو جو ملتا ہے خرچ حضور کی طرف سے وہ خرچ بڑھنا چاہیے تو یہ میٹنگ کی کیا ابھی سے مشورہ بول رہے ہیں نہیں مشورہ نہیں ہے یہ کیا ہے ہاں تو حضور کی بیویوں نے میٹنگ کی اور میٹنگ کر کے جب حضور آئے تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ حضور تنگی کے دن ہم نے بہت کاٹے ہیں تنگی کے زمانہ بہت کاٹا ہے اب تو خوشحالی آ گئی ہے صحابہ کے گھروں میں خوشحالی ہے
تو ظاہر ہے کہ ہمارے بھی خرچہ بڑھنا چاہیے، ہم کو جو ماہانہ ملتا ہے خرچ وہ بڑھنا چاہیے۔ باتوں باتوں میں حضور کی بیویوں میں سے کسی نے یہ کہہ دیا کہ روم اور فارس کے شہنشاہوں کی بیویاں محلوں میں باغوں میں رہتی ہیں، ان کی خدمت کے لیے کنیزیں باندیاں ہیں، اور ہم حضور کی بیویاں اس تنگی میں زندگی گزارتی ہیں۔ یہ جملہ آ گیا کسی کی زبان پر کہ ہم حضور کی بیویاں تنگیوں میں زندگی گزارتی ہیں، اور روم فارس کی شہزادیاں وہ باغوں میں، نہروں میں، محلوں میں اور ان کی خدمت کے لیے کنیزیں اور باندیاں ہیں۔ حضور کو اس پر اتنا غصہ آیا، زندگی بھر کبھی بیویوں پر اتنا غصہ نہیں کیا حضور نے، اتنا غصہ آیا کہ 1 مہینے تک حضور نے قسم کھا لی کہ میں بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا۔ حضور نے قسم کھائی کہ 1 مہینے تک میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا، اور غصہ اس پر آیا کہ ارے تمہارے گھر میں نبی ہے، تمہارے گھر میں نبی ہے، تمہارے گھر میں وحی اترتی ہے، تمہارے گھر میں جبرائیل آتا ہے، اس کی تمہیں قدر نہیں ہے، اور تم مثال دیتی ہو ان کی، روم اور فارس والوں کی۔ ارے ان کے لیے دنیا ہے، تمہارے لیے آخرت ہے، تم ان کی مثال دیتی ہو جن کے لیے سب کچھ دنیا میں ہے، اور تمہیں یہ احساس نہیں ہے کہ تمہارے گھر میں نبی ہے، تمہارے گھر میں وحی آتی ہے۔ اتنا غصہ حضور کو آیا کہ حضور نے قسم کھا لی کہ میں 1 مہینے تک بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا۔ مشہور ہو گیا کہ حضور نے بیویوں کو طلاق دے دی ہے، یہ مشہور ہو گیا کہ حضور نے بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ سارے صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے رو رہے ہیں کہ حضور کے غم کی وجہ سے صحابہ پر غم ہے، اور صحابہ رو رہے ہیں حضور کے غم کی وجہ سے۔ تو خیر وہ 1 مہینہ گزرا، حضرت عمر نے آ کر کے پوچھا، تفصیل کا قصہ ہے، لکھا ہے کہ حکایت صحابہ میں پڑھو کہ حضرت عمر نے آ کے اجازت چاہی، 2 مرتبہ اجازت نہیں ملی، تیسری مرتبہ جو باری پر تھے وہ حضرت رباح، انہوں نے تیسری مرتبہ کہا کہ آؤ اجازت ہو گئی۔ تو حضور جا کر حضرت عمر نے پوچھا، حضور کیا آپ نے بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، میں نے طلاق نہیں دی، میں نے 1 مہینے تک الگ رہنے کی قسم کھائی ہے۔ تو حضرت عمر نے پکار کے وہیں سے کہا کہ حضور نے طلاق نہیں دی ہے، تو صحابہ کا غم ہلکا ہوا۔ 1 مہینے کے بعد قرآن کریم میں آیتیں اتری، قرآن نازل ہوا اور آیتیں اتریں کہ اے نبی کی بیویوں، اگر تم دنیا چاہتی ہو تو میں تمہیں دنیا دے کر عزت سے رخصت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر تم دنیا چاہتی ہو تو میں تمہیں دنیا دے کر علیحدگی اور رخصت کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر تمہیں اللہ کا نبی چاہیے، آخرت چاہیے، تو اسی تنگی پر زندگی گزارنے پر راضی ہو جاؤ کہ نہیں تمہارا خرچہ نہیں بڑھے گا، اسی تنگی پر تمہیں زندگی گزارنی ہوگی۔ اگر تم دنیا چاہتی ہو تو میں تمہیں دنیا دے کر الگ کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر تم آخرت چاہتی ہو، اللہ اس کے رسول کو اور آخرت کو چاہتی ہو، تو تمہیں اسی تنگی پر گزر کرنا، تمہیں کسی کو اختیار کرنا ہوگا۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ دیکھو دنیا کی طلب نہ کرو، اگر کرنا ہے تو لو دنیا، مجھ سے علیحدگی اختیار کرو، الگ ہو جاؤ، رخصت کرتا ہوں، اور اگر نہیں تمہیں چاہیے دین، اور تمہیں چاہیے اللہ کا نبی، اور تمہیں آخرت چاہیے، تو اسی تنگی پر تمہیں گزر کرنا ہوگا۔ تو حضور سب سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس آئے
حضرت عائشہ محبوبہ تھی، محبوبہ، حضور کی محبوبہ. کسی نے پوچھا حضور سے کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ سے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ میں عورتوں میں نہیں پوچھ رہا ہوں، مردوں میں پوچھ رہا ہوں کہ مردوں میں کس سے زیادہ سب سے محبت ہے؟ تو فرمایا عائشہ کے ابا سے. آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ عائشہ سے. پوچھنے والے نے کہا کہ میں مردوں میں پوچھ رہا ہوں، عورتوں میں نہیں. تو کیا فرمایا؟ عائشہ کے ابا سے. تو سب سے پہلے حضور حضرت عائشہ کے پاس آئے اور ان کو وہ آیتیں سنائی اور فرمایا کہ دیکھو عائشہ میں تمہیں ایک بات کہنے والا ہوں، تمہیں ایک بات سنانے والا ہوں. ابھی نہیں سنائی قرآن کی آیتیں، میں تمہیں ایک بات سنانے والا ہوں. فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرنا، فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرنا. کیا فیصلہ کرنا تھا نا کہ علیحدہ ہونا ہے یا حضور کے ساتھ رہنا ہے؟ علیحدہ ہونا ہے تو دنیا لو، اور حضور کے ساتھ رہنا ہے تو اسی تنگی پر گزارا کرو. تو یہ فیصلہ کرنا تھا، قرآن نے فیصلہ مانگا تھا حضور کی بیویوں کو کہ تم فیصلہ کرو کیا کیا چاہتی ہو. تو حضرت عائشہ سے حضور نے فرمایا کہ دیکھو میں ایک بات کہنے والا ہوں، جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، یہاں تک کہ اپنے والدین سے مشورہ کر لو. حضور کو پتا تھا کہ والدین ان کو علیحدہ ہونے کا مشورہ کبھی نہیں دیں گے، تو اس لیے حضور نے فرمایا اپنے والدین سے مشورہ کرو، فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرنا. پھر حضور نے وہ آیتیں سنائی. حضرت عائشہ کہنے لگی کہ میں اپنے ابا سے مشورہ کروں، امی سے مشورہ کروں؟ ہرگز نہیں. میرا فیصلہ ہے کہ مجھے اللہ اس کا رسول اور آخرت پسند ہے. میں ہر تنگی کے لیے تیار ہوں، ہر تنگی کے لیے تیار ہوں، ہر تنگی کے لیے تیار ہوں. حالانکہ حضرت عائشہ کوئی غریب کی بیٹی نہیں تھی. حضرت ابوبکر مکے کے رئیس آدمی تھے، بالدار آدمی تھے. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں ہرگز مشورہ نہیں کروں گی اپنے والدین سے. میرا فیصلہ ہے کہ مجھے اللہ چاہیے، اس کا رسول چاہیے، آخرت چاہیے، اور میں ہر تنگی کے لیے تیار ہوں. پھر حضور سے حضرت عائشہ نے فرمایا، عرض کیا کہ اللہ کے نبی یہ تو میرا فیصلہ ہے کہ میں تنگی کے ساتھ آپ کے ساتھ گزر کرنے کے لیے تیار ہوں. پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ اب دوسری بیویوں کے پاس بھی جائیں گے نا، ان کو بھی جا کے یہ کہیں گے نا؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں اب میں دوسری بیویوں کے پاس بھی جاؤں گا، جا کے ان سے بھی کہوں گا. تو حضرت عائشہ کہنے لگی حضور اگر دوسری بیویوں نے آپ سے پوچھا، ان کو پتا ہوگا کہ سب سے پہلے آپ میرے ہی پاس آئیں گے، سب سے پہلے آپ میرے ہی پاس آئیں گے. تو اگر دوسری بیویوں نے آپ سے پوچھا کہ عائشہ نے کیا فیصلہ کیا، تو میرا فیصلہ ان کو نہ بتائیے. اگر بیویوں نے آپ سے پوچھا کہ عائشہ کا کیا فیصلہ ہے، میرا فیصلہ آپ ان کو نہ بتائیے. حضور نے فرمایا ہرگز نہیں، اللہ نے مجھے آسانی پیدا کرنے والا بنا کے بھیجا ہے، مشکل میں ڈالنے والا بنا کے نہیں بھیجا. مجھے آسانی پیدا کرنے والا بنانے والا بنا کے بھیجا، مشکل میں ڈالنے والا بنا کے نہیں بھیجا. اگر دوسری بیویاں مجھ سے پوچھیں گی عائشہ کا کیا فیصلہ ہے، تو میں تمہارا فیصلہ ان کو سناؤں گا. تو بھائیو، یہ ہیں ہمارے بڑے، یہ ہیں ہمارے. آپ لوگ کہیں گے یہ تو صحابہ کی زندگی ہے، تو میں سنانے چلا تھا کس کا قصہ؟ اچھا یاد ہے جی، تم نا یاد ہے، ماشاء اللہ. تو فضل کریم بھائی آٹو رکشہ چلاتے تھے احمد آباد میں. ہمارے آٹو رکشہ چلانے والے ہیں تو میں دل چھوٹا کر لیا ان کو. ہاں فضل کریم بھائی اتنے بڑے بزرگ کیا چلاتے تھے احمد آباد میں. تبلیغ میں لگے اور لگ کے بہت آگے بڑھ گئے، بڑھتے چلے گئے، بہت آگے بڑھ گئے.
بیوی کا ذہن ابھی نہیں بنا تھا، بیوی کا ابھی ذہن نہیں بنا تھا. یہ تو تبلیغ میں آگے بڑھ کے آگے نکل گئے. بیوی کا ابھی ذہن، کہ میں نے خود ان سے سنا فضل کریم بھائی سے یہ قصہ. تو کہنے لگے کہ جب میں کسی سفر سے واپس آتا تو بیوی ایک لسٹ دیتی، ڈیمانڈ لسٹ. دیکھو گھر کی یہ ضرورتیں ہیں، پتہ نہیں آپ کب بستر اٹھا کے چل دو. ایک طرف سے آتے تھے، دوسری طرف کا تقاضا آتا تھا، چلے جاتے تھے. درمیان میں 1-2 دن گھر میں رہے، پھر کوئی تقاضا آیا چلے گئے، واپس آئے پھر کوئی تقاضا آیا پھر چلے گئے. تو جب آتے تھے یہی معمول بن گیا تھا، آنا جانا. تو بیوی کہنے لگی، جب میں واپس آتا تو بیوی ایک لسٹ دیتی، یہ لو ڈیمانڈ لسٹ، پتہ نہیں کب بستر آپ اٹھا کے چلے جاؤ گے، یہ گھر کی ضرورتیں ہیں، اس کا انتظام کر کے جاؤ، گھر کی یہ ضرورتوں کا انتظام کر کے جاؤ. تو میں اس میں سے جو سامان بن سکتا تھا میرے بس میں وہ لا کے دے کے کہتا کہ اللہ تمہیں اس میں برکت دے، اللہ تمہیں اس میں. کچھ دنوں اس طرح چلا. پھر بیوی کا ذہن بننے لگا، گھر میں تعلیم شروع ہوئی. تعلیم جو ہے نا، یہ روح کی غذا ہے، ایمان کی غذا ہے، ایمان کی غذا ہے. ہمارے مولانا ابراہیم صاحب، ان کی ہاتھ کی بیگ میں ہمیشہ فضائل صدقات رہتی ہے. مولانا ابراہیم صاحب کیا رہتی ہے بیگ میں؟ فضائل صدقات. کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کی بیگ میں فضائل صدقات کیوں رہتی ہے؟ تو مولانا ابراہیم صاحب نے فرمایا کہ مجھ سے شیخ الحدیث نے فرمایا تھا کہ یہ کتاب میری صحبت کا بدل ہے. یہ کتاب فضائل صدقات میری صحبت کا بدل ہے، کہ میری صحبت سے جو تمہیں حاصل ہوتا وہ میری اس کتاب سے تمہیں حاصل ہوگا. تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ پھر ان کا ذرا ذہن، گھر میں تعلیم شروع ہوئی، کچھ ذہن بننے لگا، تو اب وہ لسٹ آنا بند ہو گئی. گھر آتے ہی جو لسٹ ملتی تھی، یہ لاؤ سامان، وہ لسٹ آنا بند ہو گئی. پھر مجھے خیال آتا کہ گھر کی ذمہ داری تو میری ہے، گھر کا سامان، گھر کی ضرورت کا خیال کرنا اور اس ضرورت کو پورا کرنا تو میری ذمہ داری ہے. تو میں ان سے پوچھتا کہ اللہ کی بندی کیا ضرورتیں ہیں ذرا بتا دو. تو میرے پوچھنے پر وہ کچھ 2-4 باتیں بتا دیتی، آٹا ہونا، شکر ہونا، تیل ہونا. وہ جو بتاتی ہیں اس میں سے جو بن پڑتا میں لا کے دے دیتا. کچھ دنوں اس طرح چلا. پھر میں ان کو 3 دن کی جماعت میں لے کے گیا. 3 دن تو اکثیر ہے، اکثیر کے تو لہوے کو سننا بنانے والی. اکثیر بولتے ہیں، ایک زمانے میں، پرانے زمانے میں ہوتی تھی کہ بولتے ہیں، ہوتی بھی تھی کہ نہیں کہ معلوم نہیں، لیکن بولتے ہیں کہ کیا کہتا، کیا بھی میٹل کو لگائے تو وہ میٹل کیا بنتی تھی؟ سننا. تو 3 دن اکثیر ہے، اکثیر سونا بنا دیتی ہے آدمی کو. تو خیر میں پھر ذہن بنا ان کا. اب میرے پوچھنے پر بھی انہوں نے بتانا چھوڑ دیا کہ ہماری ضرورتوں کا اللہ انتظام کر رہا ہے، ہماری ضرورتوں کا اللہ. تو پوچھنے پر بھی بتانا چھوڑ دیا. اب میں مشکل میں پڑ گیا کہ پہلے تو لسٹ آتی تھی وہ بند ہوئی، اب پوچھنے پر بھی ملتی، بتانا انہوں نے چھوڑ دیا ہے. تو ایک دن میں فجر کی نماز پڑھ کر جلدی سے گھر آیا. تبلیغ والے فجر کے بعد جلدی گھر نہیں آتے ہی نہیں آتے. مشورہ ہے، ملاقاتیں ہیں، تعلیم ہے، پھر مشورہ ہے، پھر ملاقاتیں ہیں، تو جلدی نہیں آتے. اس دن میں جلدی آ گیا گھر.
اس خیال سے آیا کہ میں کچن میں جا کے دیکھوں گا کہ کیا سامان ہے کیا سامان نہیں ہے. وہ نماز پڑھ کے سو چکی تھی. عورتوں کے لیے اول وقت پر نماز پڑھنا افضل ہے, کیونکہ پتہ نہیں کون سے کام میں گھس جائیں اور نماز جو ہے وہ مکروہ ہو جائے وقت. اس لیے عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اول وقت پہ نماز پڑھیں, نمازوں کے اوقات گھر میں رکھیں, اول وقت نماز پڑھیں. چنانچہ وہ نماز پڑھ کے سو چکی تھی. مسجدوں میں تو نماز دیر سے ہوتی ہے. صبح صادق پہ عورت نماز پڑھ لے, صبح صادق ہو گئی اب وہ پڑھ لے نماز. تو وہ نماز پڑھ کے سو چکی تھی. پھر میں کچن میں گیا, وہ تو سو رہی تھی. کچن میں جا کے میں نے ایک ایک ڈبہ کھول کے دیکھنا شروع کیا. ڈبے ہوتے ہیں نا کچن میں, آٹے کا ڈبہ, چاول کا ڈبہ, شکر کا ڈبہ. تو ایک ایک کھول کے میں نے دیکھنا شروع کیا کیا ہے کیا نہیں ہے, تاکہ جو نہیں ہے میں وہ لا کے دے دوں. یہ نو تو بتا نہیں رہے. میری ذمہ داری ہے گھر, عورت کی ذمہ داری نہیں ہے گھر, مرد کی ذمہ داری ہے. جب کچن میں کھٹپٹ ہوئی تو وہ کوئی بڑا مینشن تو نہیں تھا, چھوٹا سا گھر تھا. وہ کھٹپٹ ہوئی تو اندر آواز آئی تو بیوی اڑ گئی کہ آج کچن میں کون آ گیا. وہ آئی تو میں کچن میں ڈبے کھول کھول کے دیکھ رہا ہوں. کچھ دیر انہوں نے کھڑے ہو کے تماشا دیکھا. میری پیٹھ ان کی طرف تھی, رخ تو ادھر تھا نا, پیٹھ بیوی کی طرف تھی. تو بیوی کچھ دیر دیکھ کے کھڑی دیکھتی رہی. اس کے بعد اس نے پوچھا کہ آپ کیا تلاش کر رہے ہیں. وہ سمجھے مجھے کچھ ضرورت ہے, میں تلاش کر رہا ہوں. انہوں نے پوچھا آپ کیا تلاش کر رہے ہیں, آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیے. اب مجھے پتا چلا کہ وہ پیچھے کھڑی دیکھ رہی ہیں. میں نے کہا اللہ کی بندی, تو بتاتی نہیں ہے کیا نہیں ہے. میرے ایک ذمہ داری ہے کہ گھر کا انتظام, گھر کا نان نفقہ میرے ذمہ ہے, تو میں دیکھ رہا ہوں کیا لانا ہے کیا ضرورت ہے. کہنے لگی کہ ان خالی ڈبوں کو اللہ بھر رہا ہے. یہ جو ڈبے خالی ہو جاتے ہیں تو ان کو اللہ بھرتا ہے. یہ ذمہ داری آپ کیوں اپنے اوپر لینا چاہتے ہیں؟ ان خالی ڈبوں کو اللہ بھر رہا ہے, یہ ذمہ داری آپ کیوں لینا چاہتے ہیں؟ پھر کہنے لگی کہ میں نہیں چاہتی کہ آپ کی دعوت کی فکروں میں کوئی اور فکر داخل ہو. میں نہیں چاہتی کہ آپ کی دعوت کی فکروں میں کوئی دوسری فکر نقصان پہنچائے, حارج ہو جائے, اس سے حرج ہو جائے دعوت کی فکروں کا. تو بھائیو, یہ لوگ تھے جن سے دنیا میں تبلیغ چلی ہے. ہم تو چلتی گاڑی میں بیٹھے ہیں, یہ ہیں وہ لوگ جن سے دنیا میں یہ کام چلا ہے. ہر قسم کی قربانیاں دے کے دنیا سے چلے گئے اور چلتی گاڑی میں ہم بیٹھ گئے ہیں. تو بھائیو اور محترم خواتین, اپنے کو بھی سنبھالنا, کام کو بھی سنبھالنا. یہ کام ایک نعمت بھی ہے, ایک امانت بھی ہے. تبلیغ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں ملی ہے. یہ ہمارا حق نہیں ہے کہ ہمارا حق ہمیں مل گیا, کہ ہم حقدار تھے ہمیں حق مل گیا. نہیں, یہ اللہ کی دین ہے, اللہ کی دین ہے. موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے تو کیا مل گیا؟ ارے کیا مل گیا؟ پیغمبری مل گئی. گئے تھے کیا؟ آگ لینے. تو ہمیں بھی ایسے ہی یہ تبلیغ ملی ہے, ہمارا حق نہیں ملا, یہ اللہ کی نعمت ملی ہے. تو یہ نعمت ایک امانت ہے, یہ نعمت ایک امانت ہے. چند باتیں جو ضروری ہیں, جو مذاکرے سے طے ہوئی ہیں کہ ان باتوں کا ہمیں خیال کرنا ہے اور ان کو عمل میں لانا ہے, وہ باتیں میں نمبر وار
ایک ایک کر کے آپ کو سناتا ہوں. کیوں کہ یہ سب ذمہ دار مرد ہیں اور یہ ذمہ دار عورتیں ہیں. یہ سب ذمہ دار عورتیں ہیں, ذمہ دار مرد ہیں. اور کوئی آ گئی ہوں ابھی نہیں تو ان کو بھی یہ ذمہ دار بننا ہے. کیوں کہ یہ پوری امت کا کام ہے. تو ایک ایک کر کے میں باتیں سناتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ جو اجتماعی تعلیم ہوتی ہے گھروں میں, جہاں جہاں اجتماعی تعلیم ہوتی ہے وہاں سے کوشش کرو کہ مہینے میں ایک جماعت کم سے کم 3 دن کی نکل جائے. جب چھٹیاں آتی ہیں تو 10 دن کی بھی تشکیل کرو. بچوں کی چھٹیوں کا زمانہ ہوتا ہے اس وقت چلے کی تشکیل کرو. بیرونی ملکوں کے لیے تشکیل کرو. عام طور پر جب بچوں کی چھٹیاں آتی ہیں تو عورتوں کے لیے ذرا بوجھ کم ہو جاتا ہے. کیوں کہ بچوں کو تیار کرنا, یونیفارم تیار کرنا, کتابیں تیار کرنا, ان کا ہوم ورک کرانا, یہ سارا کام تو عورتیں ہی کرتی ہیں. تمہیں کیا کرتی, تمہیں خالی مہینے کو فیس دیتے تو تج. باقی بچوں کو وقت پر تیار کرنا, ان کا یونیفارم پہلے سے تیار رکھنا, ان کی کتابیں تیار کرنا, یہ سارا کام کون کرتے ہیں؟ تو چھٹیوں کے زمانے میں عورتوں کے لیے ذرا سہولت ہو جاتی ہے. تو چھٹیوں میں جیسے ابھی مفتی صاحب کہہ رہے تھے دسمبر کی چھٹیاں آ رہی ہیں تو لمبی تشکیلیں کرو, 10 دن کی تشکیلیں کرو. پھر اپریل کی چھٹیاں آتی ہیں اس میں چلوں کی تشکیلیں کرو, بیرونی ملکوں کی تشکیلیں کرو. کیوں کہ بچوں کی چھٹی ہے, آپ کے لیے ذرا سہولت ہے. اور عام دنوں میں ہر اجتماعی تعلیم سے ایک 3 دن کی جماعت بناؤ. دیکھو اجتماعی تعلیم میں 15 سے 20 عورتیں آتی ہیں, کہیں اور زیادہ بھی ہوتی ہیں, ورنہ 15 سے 20 عورتیں تو اجتماعی تعلیم میں آتی ہیں نا. تو ہر مہینے میں یہ 15-20 میں سے 3 دن کے لیے کتنی عورتیں چاہیے؟ 5 عورتیں. تو 15-20 جو آتی ہیں ہر اجتماعی تعلیم میں, اس میں سے 5 عورتوں کو نہیں تیار کر سکتے مہینے میں؟ تو اس کی نیت کرو, ارادہ کرو, عورتیں بھی کریں مرد بھی کریں کہ ہر اجتماعی تعلیم سے مہینے میں ایک 3 دن کی جماعت نکالنا. تو انشاءاللہ ہر اجتماعی تعلیم سے مہینے میں ایک 3 دن کی جماعت نکالنا. چھٹیاں آئیں تو 10 دن کی نکالو, اور زیادہ لمبی چھٹی آئے اپریل میں تو چلے کی نکالو, 2 مہینے کی بیرون کی نکالو. اجتماعی تعلیم میں فضائل کی کتابیں بھی پڑھو, صدقات بھی پڑھو. ایک ہفتے میں فضائل کی کتابوں میں سے 3-4 کتابیں پڑھو. حکایت صحابہ ہر ہفتے پڑھو, ایک واقعہ, کیونکہ یہ صحابہ کے واقعات یہ دلوں پہ چھا جاتے ہیں. صحابہ کے واقعات دلوں پر چھا جاتے ہیں. اس لیے تعلیم میں 3-4 کتابوں سے پڑھو اور حکایت صحابہ ضرور پڑھو. اگلی تعلیم میں جو کتابیں رہ گئی ہیں ان میں سے پڑھو. پھر تیسری تعلیم میں پہلی کتابیں جہاں چھوٹی ہیں وہاں سے شروع کرو, مشان لگاؤ. دوسری تعلیم میں پھر جہاں سے شروع کرنا ہے وہاں سے شروع کرو. اور ایک تعلیم ایک فضائل صدقات بھی شامل کرو اس میں. فضائل ذکر, فضائل نماز, فضائل قرآن, یہ فضائل نماز 3-4 کتابیں ہیں پڑھی, اور ایک فضائل صدقات سے تھوڑا پڑھا, اور ایک حکایت ہے صحابہ سے, ایک واقعہ. اگلے میں اس کے بعد تو اس طرح فضائل کی کتابوں سے بھی پڑھو, صدقات سے بھی پڑھو. 3-4 کتابیں اس ہفتے پڑھو, اگلے ہفتے 3-4 کتابیں پڑھو. اور ہر فضائل اجتماعی تعلیم سے ایک جماعت 3 دن کی نکالنے کی کوشش کرو. کریں گے انشاءاللہ. جس بہن کے ذمہ تعلیم ہے اور ایک بہن کے ذمہ 6 نمبروں کا مذاکرہ ہے, دونوں عملوں میں دونوں شریک رہیں. جس کے ذمہ تعلیم ہے وہ بھی دونوں عمل میں شریک رہے, جس کے ذمہ مذاکرہ ہے وہ بھی دونوں عملوں میں
شریک رہے. ایسا نہ کرے کہ میرے ذمہ 6 نمبروں کا مذاکرہ ہے, تعلیم ہونے کے بعد میں ہی جاتی ہوں. نہیں, دونوں عمل ہیں, دونوں عمل کی تاثیر ہے. ڈاکٹر 2 گولیاں کھاؤ گے تو تمہیں 1 گولی کھا لیا تھا, صحت ہوتی ہے. تو دونوں عملوں میں شریک رہے ہیں. کتاب کے بعد جو پرانی خواتین ہیں, وہ جو نئی بہنیں آئی ہیں ان سے ملو, کچھ بات چیت کرو ان سے. خیریت ہے کیا, کہاں رہتے ہیں, یہ کتاب آپ کے گھر میں بھی پڑھتے ہوں گے نا. پڑھ رہی کیا پوچھو نہ کو, پڑھ رہی کیا کہ تو تمہیں انسپیکٹر بن گئے. ایسے انداز سے بات کرو کہ ان کو لگے نہیں. تنقید ہرگز نہیں ہونا چاہیے. تنقید سے آدمی بات قبول نہیں کرتا. تنقید کرنے والا خوش ہو جاتا ہے. کیسا بولی ہوں دیکھے, تو بولیا کیسا بولیا, انہیں قبول کری نہیں کری. آپریشن سکسسفل, پیشنٹ ڈائیڈ کہتے ہیں. آپریشن سکسسفل, پیشنٹ کئی کا آپریشن رہے وہ. تو نئی بہنوں سے ملاقات کرو, ان کو گھروں کی تعلیم کی ترغیب دو, ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کرو. اور اپنے گھر کی اور عورتیں ہیں, بچیاں ہیں کالجوں کی پڑھنے والی عورتیں ہیں, ان کو بھی تعلیم میں لانے کی ان کو ترغیب دو. کالج کی پڑھنے والی لڑکیاں ہیں تو بتاؤ کہ اتوار کے دن فلاں جگہ تعلیم ہوتی ہے, ان کو وہاں بھیجو. تو اس طرح اجتماعی تعلیم میں پرانی بہنیں نئی بہنوں سے ملاقات کریں, ان سے 2-4 باتیں کریں. مجھے بتایا کہ ہمارے مولانا قاسم قریشی صاحب رحمت اللہ علیہ, ان کی ساس اور ان کی اہلیہ بعد میں, یہ دونوں بوڑھیاں بیٹھی رہتی تھیں اور ہر نئی آنے والے سے پوچھتی تھی, خیریت کیا ماں, بچے اچھے ہیں کیا ماں. لکھنؤ کی زبان بولو نہ کو, ہماری دکن کی زبان بولو. تمہیں لکھنؤ کی زبان بولو نہ کو, انہوں سمجھیں گے کون سے کہ لکھنؤ سے ہی سوئن ہوگا. تو میں یہ دونوں بڑھیاں بیٹھی رہتی تھی, ہر آنے والی یہیں سے ملتی تھی, خیریت کیا ماں, گھر میں سب اچھے ہیں کیا ماں, بچے سب اچھے ہیں کیا ماں. اگر کوئی کسی ہفتے میں نہیں آئی تو اس سے کہتی تھی, گئے ہفتے تمہیں نہیں آئے نا ماں, کیا ماں طبیعت اچھی ہے کیا ماں. یہ مولانا قاسم صاحب کی ساس, اس کے بعد ان کی بیوی, یہ مجھے کسی نے بتایا. اور وہ عورتیں اپنی عورتوں کو بولتی تھیں, آپا پوچھے جی تم نا, گئے بار آئی نہیں کہ نا کی وہ نہیں آئے سکر کو, آپا یاد کرے جی تم نا. وہ وجہ بن جاتی تھی, ذریعہ بن جاتا تھا ان کے آنے کا. آپا یاد کرے, گئے بار تمہیں آئی نہیں کر کو, خیریت پوچھے جی تمہارے, جاؤ جی یہ بار جا کو ملو جی آپا سے. تو یہ خاموش تشکیل, ہمارا رویہ پرانی عورتوں کو استقبال کا رویہ ہے کہ ہر آنے والے سے ملنا اور مل کر اسے ایسا محسوس ہونا کہ ان کے آنے سے تمہیں خوشی ہوئی. گھروں کی تعلیم کی ترغیب دینا, اپنی گھر کی اور عورتوں کو بھی اجتماعی تعلیم میں لانے کی ترغیب دینا, اور 3 دن کی 10 دن کی جو جماعتیں بن رہی ہیں اس کی تشکیل کرنا, اور جس کا طے ہو وہ دونوں عملوں میں شریک رہنا. دیکھو جی, دیکھتے رہو, اس میں کہتے ہیں اور باقی ہے کیا, کوئی باقی رہا تو بولتے جاؤ. اور جو تشکیل ہو جائے تو وہ تشکیل مسجد وار جماعت کے پاس بھیجنا کہ یہ 3 دن کے لیے تیار ہوئے ہیں, 10 دن کے لیے, جو بھی تشکیل ہو جائے وہ مسجد وار جماعت کے پاس بھیجنا. کچھ اور ہے دیکھ لی. آنے والی جماعتوں کی نصرت, اللہ کا شکر ہے خوب جماعتیں بنگلور آ رہی ہیں, اور عام طور پر وہ اس ذہن سے آتی ہیں کہ یہاں اچھا کام ہوتا ہے, یہاں پرانے کام کرنے والے ہیں, ان سے ہمیں کچھ فائدہ ہوگا, کام سیکھنے کو ملے گا. تو اس ذہن سے
آتے ہیں لوگ، تو حلقے کے مشورے سے چند عورتیں طے ہوں جو ان کی نصرت کریں، انہیں ان کے پاس جائیں، ان کے ساتھ کچھ وقت گزاریں، لیکن وہ صبح شام ہو، کھانے کے وقت پر وہاں نہ رہیں، صبح کے وقت پہ رہیں، شام کے وقت پہ رہیں، کھانے کے وقت پر نہ رہیں۔ کھانا اور سونا وہ اپنے گھر پہ ہو، نصرت کرنے والوں کا کھانا سونا اپنے گھر پہ ہو۔ باہر سے آنے والی جماعتوں میں کوئی بات نظر آئے تو ٹوکنا نہیں ان کو، کیوں کہ دیہات کی عورتیں آتی ہیں، نئی عورتیں آتی ہیں، بنگلور آتی ہیں یہ سمجھ کے کہ یہاں 100 آپایاں 600، ہاں سب آپایاں 600، تو ان کی قدر کرنا، ان کے لباس پر، ان کے حلیے پر، کسی چیز پر تنقید نہیں کرنا، ہمارا رویہ ان کے ساتھ ایسا ہو، پیار کا، محبت کا۔ لڑکوں سے زیادہ آج لڑکیاں ہیں، ہمارے پاس لڑکوں کا تو خوب کام ہو رہا ہے، لیکن لڑکیوں کے لیے کیا انتظام ہے؟ کالج کی پڑھنے والی لڑکیاں، ان کے لیے یہ انتظام ہے کہ اتوار کو اجتماعی تعلیم جگہ جگہ ان کی رعایت سے شروع کی گئی ہے، جہاں ضرورت ہے وہاں شروع کرو، کہیں دن بدلنے کی ضرورت ہو تو دن بھی بدل سکتے ہیں، اتوار کو کر سکتے ہیں، تاکہ جاب کرنے والی عورتیں بھی آئیں، پڑھنے والی لڑکیاں بھی آئیں، ان کی رعایت سے اتوار کی تعلیم کرو۔ مناسب گھر تلاش کر کے اتوار کے دن تعلیم شروع کرو، جہاں ہو رہا ہے اگر کہیں ضرورت ہو تو دن بھی بدل سکتے ہیں، اتوار کو کر سکتے ہیں، تاکہ یہ کالج کی لڑکیاں بھی شریک ہوں، جاب کرنے والی عورتیں بھی شریک ہوں۔ اب یہ لڑکیاں کسی بھی حال میں آئیں، ان کو ٹوکنا نہیں ہے، بالوں پر، ان کے کپڑوں پر، حیات پر، ان کی شکل صورت پر، کسی چیز پر بھی ٹوکنا نہیں۔ میں نے بتایا کہ ٹوکنے سے آدمی قریب نہیں آتا، دور ہوتا ہے، ٹوکنے والے سے محبت نہیں ہوتی، نفرت ہوتی ہے، ٹوکنے والے سے محبت نہیں ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے۔ وہ تو انشاءاللہ جب آتی رہیں گی، پھر ان کو 3 دن نکالو، ان لڑکیوں کو ان کی ماؤں کے ساتھ 3 دن لے جاؤ، ماں کے ساتھ بیٹی 3 دن جائے، تو انشاءاللہ وہ خود ہی اس کے اندر سنت آئے گی، تبدیلی آئے گی۔ ٹوکنے سے ہمارا جذبہ پورا ہو جاتا ہے، سننے والا بات قبول نہیں کرتا۔ مہینے میں 1-2 مرتبہ مردوں کا بھی بیان ہو، تاکہ وہ کچھ حاصل کر کے جائیں، اور یہ حلقے کے مشورے میں طے ہو، مسجد کے مشورے میں نہیں، اور ایسے مردوں کا بیان ہو کہ جن سے یہ آنے والا مجمع کچھ مطمئن ہو کر کچھ لے کر جائے۔ اور کچھ ہے اس میں؟ گھر کی تعلیم میں بھی 2 باتیں ہیں، فضائل کی تعلیم، کبھی کبھی 6 نمبروں کا مذاکرہ، یہ 2 ہی باتیں ہیں گھر کی تعلیم میں۔ فضائل کی کتابوں کا پڑھنا، اس میں بھی چند کتابیں آج پڑھو، چند کتابیں کل پڑھو، نشان رکھو، جہاں تک کل پڑھا ہے اس کے آگے شروع کرو، تو 6 نمبروں کی تعلیم ہے، اور کتاب کی تعلیم فضائل کی، 6 نمبروں کا مذاکرہ کبھی کبھی، پھر 6 نمبروں کا مذاکرہ ہے، یہ گھر کی تعلیم ہے۔ 6 نمبروں کا جو مذاکرہ کرنے والی بہنیں ہیں، وہ 6 نمبروں میں خواباں بیان کرو ان کو، مجھے ایسا خواب پڑیا، ان کو ایسا خواب پڑیا، تمہیں خواباں بیان کرے تو انہوں بھی خواباں دیکھنا، نہیں پڑت کیا کرنا انہوں؟ ارے بھائی وہ بیان کرنا ہے جو ان کو کرنا ہے، تمہارے خواباں بیان کرے تو انہوں بھی کیا خواباں کی جپلک بیٹھی ہے، تو خواب بیان مت کرو،
کون کے بولے کہتے ہیں یو کیسی برکت ہوگی، ہماری بلی 6 بچے دالا لکھتے، لا حول ولا قوت، یہ 6 باتیں ہیں، بلی کے 6 بچے. تو خواب نہ بیان کریں. اور ہاں وظیفے مسائل یہ نہ کرو. کیوں کہ ہر ایک کا کس سے پتہ نہیں تعلق ہے، انہوں نے ان کو کیا وظیفہ بتایا ہوا ہے، تمہارا کام نہیں ہے. 6 نمبروں کے حد میں رہنا، اس سے باہر نہیں نکلنا. خواب ہے، وظیفے ہیں، مسئلے ہیں، یہ سب نہیں بیان کرنا. لباس اور ظاہری حیت اور وضع شکل پر، وضاقت پر کوئی تنقید نہ ہو. سہرزہ جماعتیں جو نکلتی ہیں وہ سلمز اور اپارٹمنٹس، یہ 2 مسجد کے ماحول سے دور ہیں. سلمز بھی، اپارٹمنٹس بھی. تو 3 دن کی جماعت ان کے قریب رہ کر وہاں جا کر کام کرے. مرد ترتیب بنائیں، پھر عورتیں دن دن میں جا کر وہاں کام کریں. اپارٹمنٹس میں رات نہیں گزار سکتے، وہاں جو ان کے پڑوسی ہوتے ہیں ان کو بھی شکایت ہوتی ہے. اگر کوئی دوسرے لوگ جا کے وہاں رہتے ہیں، وہ ایک وہاں کا ایک عجیب غریب ماحول ہے، وہ ایک عجیب ماحول میں رہتے ہیں. اگر کوئی باہر کے لوگ آ کے وہاں رات گزارتے ہیں تو شکایت ہوتی ہے پڑوسیوں کو. دن دن میں وہاں جا کے کام کریں، لیکن جماعت 3 دن کی ہو، وہ جا کے کسی قریب کے مناسب گھر میں ٹھہرے اور وہاں جا کر دن گزارے. پہلے سے مرد دیکھ کر آ کے انتظام کریں. ایسے ہی سلمز ہیں، جھوپڑیاں، سینکڑوں علاقے ہیں جھوپڑیوں کے. ایک مرتبہ ہمارے ساتھیوں نے تحقیق کی تھی، یہ بتایا کہ 350 سلمز بنگلور میں ہیں. اب تو پتہ نہیں 10 گنا بڑھ گئے، وہ ہزاروں کی تعداد میں ہو گئے. جھونپڑیاں بھی ہیں اور لیبر کیمپس بھی ہیں جہاں لیبر کام کرتے ہیں. اب ان کے گھر اتنے چھوٹے ہیں، ان کو جگہ نہیں ہے رہنے، تم نہ کہاں رکھ لی گے. ارے چھوٹے چھوٹے مکانات ہیں، ان کو بیچاروں کو جگہ نہیں ہے ان کو رہنے کی، وہ آپ کو کہاں رکھیں گے. وہ تو قریب کے کسی مناسب گھر میں ٹھہرو، دن دن میں جا کر وہاں کام کرو. مرد اس کی کوئی ترتیب دے کر آئیں. اس طرح 3 دن کی جماعت اپارٹمنٹس میں، اپارٹمنٹس کو کیا بولتے ہیں سمجھتے ہیں نا؟ اپارٹمنٹس سینٹری ہوتا ہے، بغیر اجازت کے اندر کسی کو چھوڑتا نہیں، گھر والوں سے پوچھتا ہے ان کو آنے دینا کیا. تو وہاں جا کر کام کرنے کی ترتیب بناؤ، لیکن وہاں قیام نہیں ہو سکتا، قریب میں قیام کر کے وہاں کام کرو. ایسے ہی سلمز میں قریب میں قیام کر کے کام کرو. نو سال کے اوپر کی بچیاں، ان کے لیے گھروں میں قرآن اور دین سکھانے کا مکتب قائم کرنا، 1 گھنٹے کا. لڑکوں کا تو اللہ کا فضل انتظام ہے، جگہ جگہ مکتب ہیں، لیکن ان بچیوں کے لیے 1 گھنٹے کا مکتب جس میں ان کو قرآن سکھایا جائے اور دین کی ضروریات سکھائی جائیں. اس کے لیے حلقے کی سطح پر جوڑ کرو، اور حلقے کی سطح پر جوڑ کر کے، اپنے حلقے کا جوڑ کر کے ان کو ترغیب دے کر پوچھو کون اپنے گھر میں مکتب چالو کرنے کے لیے تیار ہے، کون اپنے گھر میں مکتب چالو کرنے کے لیے تیار ہے. دن میں 1 گھنٹہ. جہاں اجتماعی تعلیم ہے وہاں بھی اجتماعی تعلیم کے علاوہ دن میں ہو سکتا ہے، اور جہاں اجتماعی تعلیم نہیں ہے لیکن وہ مکتب کے لیے اپنا گھر پیش کر رہے ہیں، 1 گھنٹے کا کرو. اور جو گھر پیش کرنے والے ہیں وہ، اور جو پڑھانے والیاں ہیں، پڑھانے کے لیے تیار ہیں، ان کو یہاں سلطان شاہ میں آ کے مشورہ کرو، ان کو ترتیب بھی بتائیں گے. اور حلقہ کا جو آپ جوڑ کرو گے
اس میں ان کو ترغیب دینے کے لیے بھی اگر ضرورت ہو تو یہاں ہر منگل کو ہمارے علماء الگ بیٹھتے ہیں، مشورے کے بعد ان کے سامنے تقاضا رکھو، وہ انشاءاللہ آئیں گے حلقے کے جوڑ میں، ان کو ترغیب دیں گے، اور جو گھر پیش کرنے کے لیے تیار ہیں اور جو پڑھانے کے لیے تیار ہیں ان کو ترغیب دیں گے، اور پھر ان کو یہاں 2-3 جگہ ایسی ہیں وہاں بلا کر ان کو پڑھانا کیسے چاہیے اس کی ٹریننگ بھی کچھ ان کو انشاءاللہ دیں گے۔ 9 سال سے اوپر کی بچوں کو ہم نہیں چاہتے کہ مرد پڑھائے، مسجد میں مکتب ہے اس میں مرد پڑھاتا ہے، بڑی بچیاں ہو گئیں، اب ان کو مرد کا پڑھانا ٹھیک نہیں ہے، کیا انتظام ہے اس کا؟ گھروں میں مکتب چالو کرو، حلقے کے سطح پر جوڑو، اور یہاں آ کر تقاضا رکھو، ہمارے علماء آئیں گے ترغیب دیں گے، اور پھر انشاءاللہ جو گھر پیش کر رہے ہیں، جو پڑھانے کے لیے تیار ہیں، ان کو کہیں جوڑ کر ان سے مذاکرہ بھی کریں گے، سمجھائیں گے۔ آگے کیا ہے؟ جہاں اجتماعی تعلیم ہے وہاں بھی ہو سکتا ہے، اجتماعی کی تعلیم کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھو بھائی اور کیا ہے، دیکھتے رہو۔ آخری بات ہے 2 ماہی جوڑ ہو رہے ہیں الحمدللہ حلقوں میں، 2 ماہی جوڑ میں ہر تعلیم کے گھر میں ایک کاپی ہونی چاہیے، اس کاپی میں ہفتہ واری اجتماعی تعلیم کی کارگزاری، وہ اس کی ترتیب ابھی آپ کو کاپیاں جو دی گئی ہیں اس میں ایک پرچہ ہے ہفتہ واری اجتماعی تعلیم کا، اس کی کارگزاری کا۔ 2 مہینے میں 8 یا 9 ہفتے آتے ہیں، ان 8-9 ہفتوں میں جو تعلیم اجتماعی ہوئی ہے اس کی کارگزاری لکھ کر لے کر آنا، اجتماعی تعلیم کے بعد 2-3 بہنیں بیٹھ کر وہ کارگزاری لکھیں، 2 ماہی مشورے میں وہ کتاب لے کر آئیں، ہر اجتماعی تعلیم کے گھر سے وہ کتاب آئے، وہ گھر والے لے کر آئیں کتاب، مردوں کو دیں، مرد اسے پڑھیں گے، پھر کوئی مذاکرہ طلب بات ہوگی تو مشورے سے مذاکرہ مرد کریں گے، پھر آخر میں ترغیب دے کر تشکیل کرو، عشرے کی تشکیل کرو، چلے کی کرو، بیرون کی کرو، چھٹیوں کی کرو، 2 ماہی مشورے میں، اور 2 ماہی مشورے کی کارگزاری مشورے کے بعد یہاں منگل میں لا کے پیش کرو، پرچے دے دو، کس ترتیب سے پرچہ دینا ہے 2 ماہی مشورے کی کارگزاری کا وہ پرچہ بھی آپ کو دیا گیا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آج جتنی باتوں کا مذاکرہ میں نے کیا ہے اس کا خلاصہ بھی ایک کاغذ میں ہے یادداشت کے لیے، تاکہ یاد رہے ہمیں یہ کرنا ہے، وہ بھی آپ کو کاپیوں میں لکھ کر عورتوں کو دیا گیا ہے، یہ کاپیاں مردوں کی یہاں ہیں، ابھی آپ کو انشاءاللہ دیں گے، ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ۔ کھانا ناشتہ نہیں ہونا 2 مہینے کے جوڑ میں، 2 مہینے کے جوڑ میں کھانا بھی، بیٹھ جاؤ، 2 مہینے کے جوڑ میں کھانا بھی نہیں ہونا، ناشتہ بھی نہیں ہونا، اس کے واسطے آج ہمیں تمہارا کھانا نہیں کھلاتے، بیٹھو جی، اس کے واسطے آج تمہارا کھانا نہیں کھلاتے۔ ہمارے سلطان شاہ میں کوئی جوڑ کھانے کے بغیر نہیں ہوتا، ہر جوڑ میں کھانا کھلاتی، مگر تمہارا سبق سکھانے کے واسطے آج کھانا نہیں دے رہی، تو 2 ماہی جوڑ میں ناشتہ کھانا نہیں ہونا۔ وہ اس میں نہیں آتے، وہ حلقے کی عورتیں آتی، وہ تمہیں بولو نماز کے بعد اس میں کی ملاتی ہیں، وہ میں بولیے نا، بولا وہ ابھی لکھنا نہیں، ابھی تو حلقے بنیں گے پھر لکھنا۔ اللہ کا شکر ہے یہ بیرون کی جماعتوں کی تشکیل تمہاری عورتوں کے حصے میں ہے کہ سب سے پہلے تمہارے ہی جوڑ میں بیرون کی تشکیلیں ہوئیں، پھر مردوں کی تشکیلیں ہوئیں،
پھر تشکیل کی جماعتیں گئیں، انہوں نے جا کے ترتیب بنائی، اور ابھی جیسے میں نے بتایا کہ الحمدللہ 45 جماعتیں 4 مہینے کی نکلیں اور 31 جماعتیں مئے مستورات نکلیں، 76 جماعتیں نکل گئیں، اور امید ہے انشاءاللہ کہ جنوری تک 100 جماعتیں انشاءاللہ نکل جائیں گی۔ ارے ہمارا بھی حصہ ہونا نہیں ہونا اس خیر میں اور سعادت میں؟ ہمارا بھی حصہ ہونا کہ نہیں ہونا؟ دیکھو اللہ کا معاملہ بندے کی نیت کے ساتھ ہوتا ہے، بندے کے ارادے کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس چیز کی بندہ طلب کرتا ہے اللہ اسے وہ ضرور عطا کرتا ہے۔ اللہ کی عطا اور اس کی دین بندے کی طلب کے ساتھ ہے۔ میں نے بتایا کہ ہماری بیرون کی تشکیلیں اسی مجمع سے شروع ہوئی ہیں، مستورات کے جوڑ سے۔ تو آج کے جوڑ میں حلقے بنا کر ہر خاتون اپنا نام لکھائے۔ بیرون کے لیے تیار ہیں؟ بیرون کے لیے لکھاؤ۔ چلہ اندرون نہیں لگا اب تک تو نہیں جا سکتے بیرون، چلہ لگانا ضروری ہے۔ عورت کا، مرد کے 3 چلے بیرون جانے کے لیے۔ تو بیرون کے لیے نام لکھاؤ، چلے کے لیے نام لکھاؤ، عشرے کے لیے نام لکھاؤ۔ عورتوں میں بھی تشکیل کرو، مردوں میں بھی تشکیل کرو۔ مرد 4 مہینے کی بھی تشکیل کریں، بیرون کی کریں۔ بیرون اب تک 4 مہینے نہیں گئے، اندرون کی تشکیل کرو۔ تو بھائی ہمارا بھی حصہ اس خیر میں، اتنی بڑی خیر یہاں سے پھیل رہی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو ہمارا حصہ ہونا نہیں ہونا بھائی؟ ارے کیا جان نہیں ہے آواز میں؟ تو عورتیں بھی حلقے بنا کے بیٹھیں، مرد بھی حلقے بنا کے بیٹھیں، نام لکھیں، بیرون کے نام لکھیں عورتیں، اندرون چلہ، اندرون عشرہ، 3 تشکیل۔ اور مردوں میں 4 مہینے بیرون، 4 مہینے اندرون، چلہ مئے مستورات، اور آخری درجہ چلہ مردوں کا۔ بس آخری بات سناتا ہوں، سنو۔ ہمارے بزرگوں میں تھے قاضی عبد الوہاب صاحب، وہ ایک اجتماع ہو رہا تھا تو انہوں نے سب پرانوں کو جمع کیا کہ دیکھو ہمارے اجتماع سے بیرون میں جماعتیں جانا۔ اس زمانے میں بیرون میں جماعتیں اجتماع سے جانے کا رواج نہیں تھا۔ قاضی صاحب نے سب سے پہلے اس اجتماع سے بیرون میں جماعتیں بھیجی۔ تو قاضی صاحب نے پرانوں کو جمع کیا کہ دیکھو اجتماع ایسا کرنا کہ اس سے بیرون میں جماعتیں جانا، بتاؤ کون کون تیار ہے؟ قاضی صاحب نے تشکیل کی، سب نے نام دیے، مولانا عمر صاحب، مولانا موسیٰ صاحب فوسورتی اور مولانا ابراہیم صاحب، سب لوگوں نے نام دیے۔ فضل کریم بھائی جن کا قصہ میں نے سنایا انہوں نے بھی نام دیا کہ میں بھی جاؤں گا بیرون میں اس اجتماع سے۔ تو تشکیل والوں میں ایک تھے موسیٰ بابر، وہ بھی وہاں کے پرانے لوگوں میں تھے۔ تو موسیٰ بابر نے فضل کریم بھائی سے پوچھا کہ تمہارے پاس پیسے کتنے ہیں؟ تشکیل والے پوچھتے نہیں، نام دیا تو کیا پوچھتی، خرچہ کتنا پوچھتی نہیں۔ تو ویسے انہوں نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس پیسے کتنے ہیں؟ فضل کریم بھائی جلالی آدمی تھے، ان کو غصہ آ گیا اور وہ غصے میں آگے کہنے لگے کہ تم ان سے کیوں نہیں پوچھتے تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ یہ مولانا عمر صاحب سے پوچھو، مولانا عمر صاحب سے پوچھو تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں، مولانا ابراہیم صاحب سے پوچھو تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں۔ میرے سے پوچھتے ہو اس لیے کہ میں نیا ہوں، اور وہ فضل کریم بھائی ان کے مقابلے میں نئے تھے لیکن بہت آگے بڑھ گئے۔ وہ اللہ نے آگے بڑھایا ان کو، قربانیوں پر ان کی ہمت اور نیت اور ارادے پر بڑی ہمت تھی ان کو۔ تو وہ جلال میں آ کے ان سے کہنے لگے کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو تمہارے پاس پیسے کتنے ہیں، مولانا عمر صاحب سے پوچھو تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں، مولانا ابراہیم صاحب سے پوچھو تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو کہ یہ سمجھ کے کہ میں نیا ہوں؟ پھر کہنے لگے کہ پیسے نہ ان لوگوں کے پاس ہیں جنہوں نے نام لکھائے ہیں، نہ میرے پاس ہیں، ان کو بھی اللہ ہی لے جائے گا، مجھے بھی اللہ ہی لے جائے گا۔
ان کو بھی اللہ ہی لے جائے گا، مجھے بھی اللہ ہی لے جائے گا۔ اللہ کا معاملہ بندے کے ساتھ عزم و ارادے پہ ہوتا ہے، نیت پہ ہوتا ہے، عزم و ارادے پہ ہوتا ہے۔ اس لیے بھائیو، تھوڑی دیر کے لیے عورتیں بھی حلقے بنائیں، مرد بھی حلقے بنائیں، اور 4 مہینے کے نام لکھائیں، عورتیں 2 مہینے کے لیے بیرون کے نام لکھائیں، جن کا چلہ ابھی نہیں لگا چلہ اندرون میں لگاؤ، عشرے کے